سرکار دولت نے یہ کہہ کر کے ملنا بن گئے اس منزل پر لے آئے ہوں، ان کا ذکر جو بہترین ذکر ہے. میں تھوڑا سا آپ کا وقت دوں گا. جناب سلمان سرکار دو عالم تک پہنچے کیسے، حقیقت کیا ہے ان کی، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا مذہب کیا تھا، اور رسول اللہ تک کیسے پہنچے. شیراز ایران کے اندر ایک شہر ہے، آپ میں سے بہت سارے افراد جانتے ہوں گے. شیراز کے رہنے والے ہیں جناب سلمان. وہ خود بیان کرتے ہیں، راوی خود ہے. بچپن کا عالم تھا، میرے والدین مجوسی، آتش پرست، آپ کو خدا ماننے والے. جناب سلمان کہتے ہیں کہ ایک روز میرے والدین مجھے اپنی عبادت گاہ میں مجھے کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور مجھے عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے، چونکہ وہاں تک لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ عبادت کرو. جب میں نے وہاں کا سارا ڈھنگ دیکھا، وہاں کی کیفیات دیکھی، طریقے دیکھے، میرے دل میں بیداری پیدا اور وہیں پر میں نے ایک آواز سنی. اس آواز کا سننا تھا کہ میں ان تمام چیزوں کو بھول گیا، اس لیے کہ وہ آواز تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس جملے کا سننا تھا کہ میں اپنی جگہ پر بے چین ہو گیا. بچپن کا عالم ہے، بہت زیادہ عمر نہیں جناب سلمان. والدین مسلمان کہ میں اس آپ کو خدا نہیں مانتا. پھر کہ میں وحدہ لا شریک کی خدائی کا ماننے والا ہوں. وحدہ لا شریک خدا ہے. ماں باپ چھوٹا بچہ ہے جو تبلیغ کی نہیں مانے، باپ نے گھر کے اندر جو کنواں تھا اس کے اندر مسلمان کو چھوڑ دیا. ایک روٹی تھوڑا بہت پانی تاکہ زندگی برقرار رہے اور تبدیل بھی ہو سکے، سمجھا سکے کہ ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، تمہیں اس مذہب کو فالو کرنا ہے. لیکن جناب سلمان نہ مانتا تھا تو نہیں مانا. عزیزوں کئی دن گزر گئے. اس پریشانی کی حالت میں جناب سلمان نے اس آواز کے اوپر استغاثہ بلند کیا. اے وہ شخصیت کہ جس نے وحدانیت کی آواز میرے کانوں تک پہنچائی، میری مدد کیجیے. عزیزان گرامی، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. جناب یوسف باہر کیسے آئے، ذرا اس کو غور سے سنیے گا. جناب یوسف کنویں سے باہر کیسے آئے؟ سلمان اس اندھیرے کنویں کے اندر ہے، لیکن اس علی سے لو لگائے ہوئے ہیں کہ جس نے ہدایت دی تھی سلمان کی. شاعر اہل بیت جناب محسن نقوی کہتے ہیں کہ نفس نفس جو عقیدت میں بھر گیا ہوگا، تمہارا خوف سکون میں بدل گیا ہوگا اور کنویں سے بچ کے نکلنا محال تھا. یوسف علی کا نام زبان سے نکل گیا ہوگا. یہ نام علی تھا جو یوسف کو باہر لے آیا، وہ نام علی تھا جو سلمان کو باہر لے کر آ گیا. اب جناب سلمان نے گھر کو چھوڑ دیا اور وہ جو ہے وہ اس آواز کے مطابق ایک راہب کے پاس پہنچے. وہاں 1-2 سال نہیں، نہ معلوم کتنے سال تک اس دیر میں رہے اور اس کی خدمت کرتے رہے. اس راہب نے دوسرے راہب کی طرف بھیجا، اس نے تیسرے کی طرف بھیجا اور چوتھے کی طرف بھیجا. اور جو ہے اس نے کہا کہ اب اس نبی کا اس دنیا میں آنے کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا سلمان آپ کو مدینے کی یثرب کی طرف آتے ہیں. مدینہ تو بات کی نام، پہلے نام اس کا یثرب تھا، یثرب کی طرف چلے جاؤ. جناب سلمان اتنے سارے دیروں میں اتنی ساری خدمات انجام دے کر اس آخری راہب نے جو وصیت دیکھی، یہ جو جناب سلمان ہے یہ دین سیکھ رہے ہیں، یہ دین سیکھ رہے ہوں رہبان سے. فلاں جگہ پر یثرب میں چلے جاؤ، اس لیے کہ اس نبی کی اس
پریشان تھا اس لیے کہ میں نہانے کی طرف سے جو ہے وہ ایک تالاب پر تھا اور شیر کو دیکھا اور میں خوف زدہ ہوا. پھر میں نے استغاثہ کیا, اے میرے مولا علی, اے میرے آقا. سلمان تو مر گئے لیکن سلمان نے خوش ہو کر وہاں ایک جنگلی پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کر مولا کائنات کو ہدیہ دے دیا. یہ تو پتا کب چلا جب ایک نظام مولا کائنات نے وہ قربے کی گٹلی سلمان کی طرف, تو سلمان نے کہا علی مجھ جیسے بزرگ سے یہ مزاح کا سلمان کیا کر رہے حضور, کیا بھول گئے کہ فلاں صحرا کے اندر تم پر شیر نے حملہ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا. کب تمہیں معلوم ہے تمہیں کس نے بچایا تھا؟ کہاں ایک جوان نے بچایا تھا. کب تم نے اس کو کچھ دیا تھا؟ کہاں میں نے پھولوں کا گلدستہ کیا تھا. قبر کے اندر ہاتھ ڈالا سلمان, وہ گلدستہ یہ تو نہیں ہے. اب تو وقت آیا کھانے کا تو انہوں نے مردار کھانا شروع کر دیا. سلمان کو مدعو کیا, سلمان کا ترین لائے انہوں نے مردار نہیں کھانا. اچھا شراب پینا شروع کی انہوں نے, شراب پینے کا میں رائے وہ شراب نہیں پیتا. عزیزوں یہ دونوں چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے مذہب میں مردار کھانا بھی حرام ہے, شراب پینا بھی حرام ہے. جناب سلمان نے جب نہ کھایا نہ پیا تو اس قافلے کے تند مزاج انسان نے سلمان کو بہت مارا. لیکن ایک دوسرا بولا کہ اس کو مار کیوں رہے ہیں, اس میں تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. کیا مطلب کہ اس کو غلام بنا کر بیچ دیں گے. اس کی سمجھ میں آ گئی. اب جو ہے وہ دھیرے دھیرے یسرا میں پہنچ گئے. اب آج نئے شخص کے ہاتھ جناب سلمان کو بیچ دیا. جناب سلمان کی حیت دیکھ کر ان کے بارے میں تم تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو, ان قافلے والوں نے آخر تمہارے ساتھ ایسا کیا کیا. اب جناب سلمان نے اپنی آپ بیٹی سنائی کہ چونکہ میں محمد اور علی کا ماننے والا ہوں, اس نام کی وجہ سے مجھے ہدایت ملی ہے. جیسے ہی میں نے لوگوں سے کہا انہوں نے مجھے مارا. اچھا تو محمد کا ماننے والا ہے, میں محمد کا بھی دشمن ہوں اور تیرا بھی دشمن ہوں. لہذا اس نے اور مظالم جو ہے وہ سلمان پر کرنا شروع کیے. ایک دن یہ طے پایا کہ اس کے گھر کے باہر ایک بہت بڑا ریت کا ڈھیر تھا. حکم دیا رات میں, سلمان یہ سارے کا سارا دیکھ ریتی جو ہے یہاں سے یہاں ڈالنا ہے. تو مصرف کے سلمان کو چونکہ اذیت دینا تھی, اب سلمان لگ گئے. ایک آدمی بہت بڑا ڈھیر ریتی کا ساری رات ہو گئی ڈالتے ڈالتے. سفید صبح نمودار ہونے والا ہے کہ سلمان تھک گئے. آواز دی, اے میرے آقا, کنویں سے نجات دینے والے, شیر سے بچانے والے, اس مشکل کو بھی آسان کر دے. سلمان کہتے ہیں خدا کی قسم یہ جملے میری زبان پر آئے تھے کہ ایک آندھی آئی, ایک ہوا کا جھونکا آیا, ریت کے اس قلعے کو یہاں سے یہاں پہنچا دیا, یہاں سے یہاں پہنچا دیا. سلمان نے شکریہ ادا کیا ہے میرے آقا, میرے مولا, کیا کہنا آپ کی عظمت ہے. ابھی تو آخرکار اس ملعون نے سلمان کو مدینے کی ایک عورت کے ہاتھ جو ہے وہ فروخت کر دی. وہ تھوڑا رہنے دے, سلمان کو ایک خواب دیا کہ اس کی خدمت کرنا ہے, اس میں رہنا ہے, اس کو اگر اختیار ہے تم اس میں سکھا بھی سکتے ہو, تم چاہو تو کسی کو دے بھی سکتے ہو, اس کا اختیار, بس اس کی دیکھ بھال تمہیں کرنا. ٹھیک ہے. سلمان کی زندگی گزر رہی ہے. ایک دن سلمان باپ میں بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ کچھ نورانی شخصیات میرے باپ کے قریب درختوں کی چھاؤں کے نیچے آ کر بیٹھے. میں نے جب ان چہروں کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ ان چہروں میں وہ چہرے دکھائی دے رہے ہیں جن کو میں نے توریت میں پڑھا ہے, میرے استادوں نے بتایا ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان میں محمد کون ہے, علی کون ہے. اس لیے بہت سارے افراد ہیں, پریشان ہیں. جناب سلمان کیونکہ عالم تھے, انہوں نے حضوروں کا ایک توقع اور دل میں یہ تہیہ کیا کہ یہ صدقہ ہے. لے کر گئے اور جانے کے بعد اس کو تناول فرمائیے. سلمان نہیں جانتے سرکاری والد کون ہے,
اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ان لوگوں کو دے دو، ان لوگوں کو دے دو۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں نظر نیاز کیسے ہوتی ہے، ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی۔ ارے سردے کو پلنے والے ہو، سلمان کی مراد ابھی بھی پوری نہیں ہوئی، چونکہ سلمان جانتے تھے کہ محمد و علی پسند کا حرام ہے، لہذا انہوں نے ایک اور طرف بڑھا اور یہ ارادہ کیا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ نظر ہے، لے کر گئے، سرکار دو عالم کے سامنے پیش کیا۔ سرکار دو عالم نے خود بھی کھایا، پہلو میں بیٹھے ہوئے علی کی طرف بھی اشارہ کیا، آپ بھی کھاؤ، علی ہو محمد مصطفیٰ اس میں سے کھجورے کھا رہے، لیکن سلمان چاروں طرف گھوم رہے ہیں، چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گھومتے ہوئے سلمان کو نبی خدا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سلمان پریشان ہو رہے ہو کیا مور نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد نبی خدا نے اپنے دوست سے چادر کو اتارا، جیسے ہی چادر کو اتارا مور نبوت کا دیدار ہوا، سلمان نے مور نبوت کا بوسہ لیا۔ سلمان دیکھے تو جوتا سلام چکر لگا رہے ہیں، سلمان کا مہر نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو، نبی خدا نے مہر نبوت کو دکھایا، سلمان نے بوسہ لیا۔ عزیزان گرامی پوری توجہ سے سنیے گا، سلمان وہ ہے کہ جن کا ذہن مہر نبوت تک گیا، سلمان وہ ہے کہ جن کا ذہن مہر نبوت تک گیا۔ یا لوگوں کو بدل کر یوں کہوں کہ سلمان کے ہونٹ وہ ہے جو مہر نبوت تک گئے، علی کے قدم وہ ہے جو مہر نبوت کے اوپر آئے۔ زندگی طے کرتا ہوا اس نبی کے انتظار میں مدینے تک پہنچایا، بے چین ہے، کرے تو کیا کرے۔ بہرحال سرکار دو عالم نے جناب سلمان کو اپنے پاس بلانے کا انتظام کر لیا۔ ایک ثواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے مالک سے ڈرے گا، سلمان کو آزاد کرے گا، سلمان کو اب سلمان کی زندگی گزر رہی ہے۔ دیکھیے سلمان کوئی معمولی شخصیت نہیں، سلمان ایمان کے 10 درجوں کو قائل ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں یہاں۔ جناب سلمان سرکار دو عالم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی ایک چیز نے مجھے حیران کر رکھا ہے، ایک چیز ہے جو مجھے پریشان کی ہوئی، بیان کرو سلمان۔ کہا اللہ کے نبی تفسیر نور الثقلین نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا عجب ہے جب ہم آپ کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کسی ایسی محفل میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ خدا کے دشمن ہوں تو ہم ان کا پتہ نکالنے کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اس چیز کو برداشت کر کے لے جاتے ہیں۔ ہم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی وقت میں ہوتے ہیں جہاں آپ کے دشمن ہیں، ہم آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن لوگ آپ کی دشمنی کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم ایسی محفل میں بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر علی کے دشمن ہوتے ہیں تو ہم ذکر علی کرتے ہیں، جیسے ہی ذکر علی کرتے ہیں لوگوں کے چہرے بدلتے ہیں، لوگ ذکر علی کو برداشت نہیں کر لیتے، ہم پتہ لگا لیتے ہیں، یعنی لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کی دشمنی کو چھپا لیتے ہیں، آپ کے دشمن ہیں، آپ کی دشمنی کو چھپا لیتے ہیں، علی کے دشمن علی کی دشمنی کو چھپا نہیں پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے کہا کہ چونکہ اللہ کے دشمنوں میں اللہ کا دشمن حلالی ہو کر بھی اللہ سے دشمنی رکھ سکتا ہے، جیسے فرعون میرا دشمن ہو کر بھی حلالی ہو سکتا ہے، جیسے ابو لہب یوسف کے بھائی نبی ہی کے تو دشمن ہے، لیکن سلمان چونکہ علی کا دشمن
آتا، علی سمجھ میں نہیں آتا، علی سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے بھیا تیرے اتنے سارے بھیجے میں علی آ کیسے جائے گا؟ اور جو تیرے بھیجے میں آ جائے وہ علی کیسے ہوگا؟ ارے سلمان کی جوتیوں کو سمجھنے کی کوشش کر، اگر سلمان کی جوتیاں سمجھ میں آ گئی تو شاید تیری سمجھ میں نہیں آ جائے۔ سلمان تک تو تو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سلمان کی منزلت کیا ہے؟ ایک دن جناب سلمان مولا کائنات کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہے، امام حسن اور امام حسین بیٹھے ہوئے، دل میں ایک خیال پیدا ہوا۔ اس حدیث کو حدیث غمامہ کہتے ہیں، غمامہ اصل میں بادل کو کہتے ہیں۔ سلمان کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی۔ اس آرزو کا پیدا ہونا تھا کہ مولا کائنات نے بادل کو اشارہ کیا، وہ کہتا ہوا کہ اے میرے آقا میں آپ کی اطاعت میں حاضر ہوں۔ مسجد میں قالین کی شکل اختیار کر لی۔ سلمان نے کہا کچھ نہیں ہے، ہاتھ پکڑا سلمان کا، قالین پر بٹھا دیا۔ امام حسن امام حسین سے کہا آپ بیٹھو بیٹھا۔ علی نے قالین کو اڑنے کا حکم دیا، قالین بلند ہو رہا۔ سلمان کہتے ہیں کہ اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ میں نے دیکھا وہ جو احد کے پہاڑ تھے کیل کے جیسے دکھائی دے رہے ہیں، نیل کے جیسے دکھائی دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سلمان جیسا بصیرت رکھنے والا انسان احد کی پہاڑیوں کو دیکھ رہا ہے تو کیل کی مانند دیکھ رہا ہے۔ عزیزوں، جب احد کے پہاڑ کیل کی مانند دکھائی دے رہے ہیں تو پہاڑ پر چڑھنے والے، پہاڑ سے کودنے والے، پہاڑ پر چھپنے والوں کا کیا پتا ہوگا؟ سلمان کہتے ہیں کہ اب جو ہے قالین اتنی بلندیوں پر پہنچا کہ خدا کی قسم میں نے آسمان کے فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کی آواز اپنے کانوں سے سنی۔ اب مجھ سے برداشت نہ ہو، اب برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا مولا قالین کو نیچے اترنے کا حکم دیجیے۔ کہ نہیں سلمان، آج میں تجھے وہاں تک لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں جبرائیل یہ کہہ کر رک گیا کہ اگر ایک قدم پڑ جاؤں تو جل کر خاک ہو جاؤں۔ سلمان نہیں آتا، بس اس سے زیادہ میری برداشت نہیں۔ سلمان مولا سے کہہ رہے کہ مولا اس سے زیادہ برداشت نہیں۔ تو سلمان کیا مطلب؟ اب جو ہے وہ تاریخ بتاتی ہے کہ سلمان نے کہا مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ کہہ دوں جو حسین نے کہا۔ یہ میرے مولا کو کہاں برداشت تھا، قالین کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ قالین اب جو اترا ہے نہ مکے میں اترا ہے نہ مدینے میں اترا ہے، شہر بربر کے صحرائی علاقے میں قالین اترا۔ پوری توجہ چاہتا، بہترین پانی کا جھرنا بہ رہا ہے، ٹھنڈے پانی کا۔ نماز کا وقت ہو گیا، مولا کائنات امام حسن اور امام حسین اور سلمان، مولا کائنات سلمان سے کہتے سلمان وضو کرو میں ابھی آتا ہوں، سلمان وضو کرو میں ابھی آتا ہوں۔ سلمان کو وضو کرتا ہوا چھوڑ کر میرا مولا شہر بربر میں داخل ہوا۔ اب جو دیکھا تو ایک جمع غفیر لوگوں کا ازدحام ہے۔ سوال کر لیا کہ اتنی ساری مخلوق کیوں جمع ہے؟ کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ نہیں آئے ہو۔ یہ سوال برائے جہالت نہیں ہے، یہ شاید ہمارے لیے سوال تھا تاکہ پتہ تو چلے ماجرا کیا ہے۔ کہ ہمارا جو آدمی ہے وہ سال میں ایک دن نکلتا ہے، ہم کو تبلیغ کرتا ہے، سارے سال کے امور ہمیں بتاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور ہم انہیں امور پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج اس کے آنے کا دن، اس کی مسئلہ لگی ہوئی ہے، بہترین جگہ پر جو ہے اس کے آنے کا انتظام ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی مجمع کے اندر میرا مولا جو ہے بیٹھ گیا۔ وقت مقررہ پر وہ عیسائی پادری جو آیا، آنے کے بعد اس نے اپنے سارے مجمع کو دیکھا۔ مجمع کو دیکھنے کے بعد اس کی نگاہ مولا کائنات پا کر ٹک گئی۔ علی تو علی بربر میں کبھی پہلے نہیں آیا، یہ پادری کبھی مدینے میں نہیں آیا۔ علی نے تو دیکھا ہوگا لیکن پادری نے کبھی علی کو نہیں دیکھا۔ علی آپ یہ علی کو پہچان کیسے گیا؟ اب جب میں نے کتاب میں دیکھا تو اس نے کہا کہ چونکہ میں نے اپنی کتاب کے اندر علی کی حیت کو پڑھا تھا۔ عزیز علیہ گرامی، اب میں کیا کہوں کہ ان مسلمانوں سے وہ پادری بہتر
کتاب میں پڑھے ہوئے علی کو دیکھنے کے بعد سمجھ جائے، اب میں ان کا کیا کروں جو دیکھنے کے بعد بھی نہ سمجھے؟ اپنی جگہ پر بیٹھے، آپ یہاں بیٹھے، مجلس سے مخاطب ہوگا کہا جب تک یہ موجود ہے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، ان کو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے 80,000 دینار نکالے کہ یہ میں نے آپ کے لیے رکھے، یہ آپ کی خدمت کے لیے رکھے۔ میرے مولا نے ان 80,000 دینار کو قبول کیا کہ یہیں کے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد اپنے تمام مجلس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم آخری نبی کا وارث یہی ہے، جس نبی تک میں نہ پہنچ سکا اس کا ولی مجھ تک پہنچ گیا۔ تم پر سب پر واجب ہے کہ اس کا کلمہ بھی پڑھو، اس کی اطاعت بھی کرو۔ سب نے علی کا کلمہ بھی پڑھا، علی کی ولایت کو بھی قبول کیا۔ علی وہاں سے پڑھتے دیکھا کہ سلمان ابھی حالات ہو رہے ہیں، سلمان وضو مکمل نہیں ہوا، ہزاروں کو مسلمان کر کے آئے۔ سلمان ابھی وضو مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ وضو تمام ہوا اور نماز ادا ہوئی، اور اس کے بعد مولا کائنات مدینہ میں پہنچے۔ لیکن مجھے ذکر جناب سلمان ہی کا کرنا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے اللہ سلمان کی منزلت کو سمجھ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم کے گھاٹوں میں جناب سلمان بیٹھے ہوئے۔ مدینے کا ایک شخص، اگر آپ کی زبان میں کہا جائے تو وہ ٹھاکر خان صاحب آیا اور آنے کے بعد سلمان کو اشارہ کیا ہٹو، رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھے۔ رسول اللہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ نے اپنے چہرے کو بھیج دیا، اللہ کے نبی میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے چہرہ گھما لیا تو میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی سلمان کی جگہ پر بیٹھ جائے، میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی سلمان کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ عزیزوں بصیرت سے دیکھو، وہ نبی جو سلمان کی جگہ پر کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ آقائے سلمان کی جگہ پر کسی کو کیسے برداشت کر لے گا؟ سلمان 10 درجوں پر فائز ہے۔ سلمان کی منزلت کیا ہے عزیزوں؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ وہ ہے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالتا ہے۔ اللہ نے اس چیز کا دعویٰ کیا، پتا کیسے چلے؟ رات سے دن نکلتا ہے، کسی نے نکلتے ہوئے اللہ کو نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ نے کچھ ایسے بندے اس کائنات میں خلق کیے ہیں۔ جناب ابوبکر کہتے ہیں کہ جب حضرت کے ساتھ مدینے سے باہر ایک پتھر پر سلمان بیٹھے ہوئے، سلمان نے انگلی کا اشارہ کیا، چمکتا ہوا دن رات میں تبدیل ہو گیا۔ دوسری انگلی کا پھر اشارہ کیا، تاریخ رات پھر دن میں بدل گئی۔ ابو ذر کی حیرت کا اندازہ نہ رہا، سلمان کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ وہ ہے کہ جو دن سے رات، رات سے دن، اللہ وہ ہے۔ میں تجربہ کر رہا ہوں کہ اللہ کرتا کیسا ہے، اس لیے کہ میرے تعلیم جو ہے یہ میرے آقا نے مجھے عطا کیا ہے۔ سلمان پھر لوگ جو ہے وہ سلمان کی منزلت کو کیسے سمجھے؟ جس کی پوری زندگی علی اور رسول کی غلامی میں گزری ہو، جس کا یقین ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ علی اور رسول سے ہٹ کر نہیں ہوا ہو، اس سے تو ہم نے جب تاریخ میں دیکھا تو چند حدیثیں ہیں، لیکن وہ جو رسول اللہ کا جھوٹا دودھ پی گیا، سارا بھی اس سے لے لیا۔ صلوات پڑھیے
جناب ابو ذر کا کھانا کیا دعوت، جناب سلمان نے دعوت کی ہے نا، اب کیا معمولی سا کھا رہا ہو، لیکن کچھ کھانا ہے کچھ دیکھی میں پک رہا ہے، اور ان میں جو ہے وہ ولایت کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تفسیر کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول کے نور کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول کی زندگی متاثرہ ہو رہا ہے، اچانک چولہے کی آگ بجھ گئی۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سلمان نے اپنا پیر بڑھایا، چولہے میں رکھ دیا، سلمان کے انگوٹھے سے آگ نکلنا شروع ہوئی، دیگچی بن رہی ہے۔ ابو ذر حیرت میں ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہ تجھے نہیں معلوم اللہ نے انسان کو آگ سے، ہوا سے، پانی سے، مٹی سے خلق کیا ہے، میں نے اپنے اس وجود سے آگ کو اپنے تصرف میں لے لیا۔ عزیزوں سرکار دو عالم اور مولا کائنات نے کہا اگر سلمان کی حقیقت کو ابو ذر پالے تو کہیں کہ اللہ سلمان کے قاتل کی مغفرت کرے۔ ارے سلمان وہ ہے جس کو ابو ذر نہیں پہچان سکتا، اور سلمان وہ ہے جو نہ علی کو پہچانتا ہے نہ نبی کو پہچانتا ہے۔ سلمان کی مطلب کیا؟ سلمان کا وقت آخر سرکار والا نے کہا تم سے بڑا کلام کرے، آخری بات، اور اس کے بعد مسائل کے دو جملے بس۔ ان مسائل کو سنانے کے لیے میں آپ کو سر کہتا چاہتا ہوں، میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ خلیفہ دیے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں 2 منٹ کے لیے آتا ہے۔ جناب سلمان کا آخری وقت، قبرستان نے سلام کیا، مردے نے جواب دیا، وہ جو آپ کے ساتھ تھے، سلمان کچھ وصیتیں کر دو، تم جب چلے جاؤ جب تمہارا انتقال ہو جائے تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ کس سے غسل دلاؤں، کیسے کفن کا انتظام کروں، کیسے قبر بناؤں؟ تو میرے غسل کفن کی چھوڑ دے، مجھے غسل کفن وہ دے گا کہ جس نے رسول کو غسل کفن دیا، مجھے وہ دفنائے گا جس نے رسول کو دفنایا تھا، میری نماز جنازہ وہ پڑھے گا جس نے رسول کی پڑھی۔ سلمان کی اتنی بات تو سن لی، لیکن یہ بیچارہ پریشان ہے، سلمان کی آنکھیں بند ہو گئیں، سلمان کا دم نکل گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی دروازے پہ آیا، آنے کے بعد دخل باب کیا، ایک مرتبہ دروازہ کھلا، دیکھا تو حیدر کردار ہے، ایک مرتبہ یہ درس کر رہ گیا، مولا کائنات آ گئے، مدینے اور مدائن میں بہت بڑا فرق ہے، ایک مرتبہ مولا کائنات کو آتا ہوا دیکھا، مولا کائنات آئے، وہ سلمان کو مر چکا تھا، وہ سلمان اس دنیا سے جا چکا تھا، علی کو آتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، میں اپنے مومنین آپ کو سلام ہو، علی کی اشارے سے کہ سلمان خاموش رہو، لوگ دیکھیں گے تو مر جائیں گے۔ اپنی اصلی حالت بات، سلمان کی وہ منزلت ہے کہ سلمان کو مولا کائنات نے غسل و کفن کیا، سلمان کی میت پر علی کی نماز جنازہ پڑھی، علی نے دفن کیا۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، جب کبھی بھی کسی کے دفن کا ذکر آتا ہے تو مجھے کربلا یاد آتا ہے، کوئی تو ہوتا جو حسین کو دفن کرتا، بے غور و کفن لاشیں، چھوٹی سی روایت ہے، 2-4 جملے سے بس ان جملوں کو آپ برداشت کریں، اور میں بھی مولا علی سے یہ ملتمس ہوں ماشاء اللہ سے کہ ان مسائل کے جملوں کو میں پڑھ لے جاؤں، اس لیے یہ مسائل اتنے دردناک ہیں کہ خدا کی قسم کو پڑھنا بہت آسان ہے۔ جس وقت مختار ثقفی نے قاتلان حسین کو گرفتار کرنا شروع کیا ہے، 4 لوگوں کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے بن کامل لے کر آئے، ایک شخص کو مختار نے اپنے قریب بلایا، بتا تمہیں کربلا میں کیا ظلم کیا؟ میں مختار نہیں بتاؤں گا، تب بتائے گا نہیں تو میں سزا کیسے دوں گا؟ آدھے مختار نہ پوچھ، کہیں بتانا پڑے گا کہ خدا کی قسم میں نے کربلا میں کوئی ظلم نہیں کیا، تو پھر تو یہاں تک آیا کہ مجھے یزید نے نگرانی پر رکھا ہوا تھا، تاریخ کی نگرانی،
کہ تجھے کربلا پہنچنا ہے، تجھے شبر پر نگاہ رکھنا ہے، عمر سعد پر نگاہ رکھنا ہے، پوری پر نگاہ رکھنا ہے، سنان بن انس پر رکھنا ہے، حجاج بن افضل پر رکھنا ہے۔ یہ جتنے ملائکین ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین پر کسی جگہ پر ڈر پڑ جائے، ان پر تجھے نگاہ رکھنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ 11 محرم کو قافلہ کربلا سے نکلا، کوفہ آ گیا، کوفہ سے اب راہ شام میں۔ اب ان ظالموں کو انعام لینے کی جلدی ہے۔ اہل بیت اطہار کے قافلے کو یہ سرپٹ اونٹوں پر دوڑا رہے ہیں۔ راستے میں کہیں نہ کہیں قافلہ رکا تھا، لیکن ایک جگہ ایک صحرا کے اندر یہ قافلہ رکا۔ یہ کہتا ہے کہ سب سو گئے، میں نے دیکھا کہ شبر بھی سو گیا، عمر سعد علیہ بھی سو گیا، یہ سارے کے سارے سو گئے، یہاں تک کہ وہ بیویاں جو حسین پر گریہ کر رہی تھی ان کی آواز بھی خاموش ہو گئی۔ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے جو بچ گئے تھے وہ بھی ایک مرتبہ خاموش ہو گئے، لیکن میں ایک دیکھ رہا تھا کہ ایک بچی تھی جو بار بار بے چین ہو کر کبھی بیر پر لیٹتی ہے، کبھی اٹھ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس بچی نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا اور اپنے سینے کے نیچے رکھا، اور رکھنے کے بعد لیٹنا چاہا، اور لیٹنے کے بعد لیٹنا چاہا، اور پھر بیدار ہو کر اٹھ گئی اور اٹھ کر کہتی ہے بابا تیرے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ یہ مرحوم کہتا ہے کہ میں سارا منظر دیکھ رہا، جب اس بچی سے برداشت نہ ہوا تو یہ بچی اپنی جگہ سے اٹھی، اور وہ جو فوجی لیٹے ہوئے تھے یہ بچی دیکھتی ہوئی جا رہی ہے، ہاں یہ مرحوم مس ہو گیا، وہ مرحوم مس ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب میرے پاس سے گزری تو میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، وہ بچی بولی کہ یہ مس ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ بچی پڑھتے پڑھتے ان صندوقوں کے قریب آئے جس میں سر رکھے ہوئے تھے، ان سروں کے پاس آئی، ہاں یہ میرے چچا عباس کا سر ہے، یہ بھیا علی اکبر کا سر ہے، یہ عاصم کا سر ہے، یہ عمر محمد کے سر ہے۔ اچانک وہ بچی اس میزے کے قریب آ گئی جس میزے پر سر حسین تھا۔ یہ کہتا ہے کہ اس بچی نے اس میزے کے نیچے بیٹھ کر اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد کہا بابا اب برداشت نہیں ہوتا، بابا سکینہ کو نیند نہیں آ رہی۔ ایک بغیر کہتا ہے کہ سر حسین میزے سے ہوا اٹھا، اٹھنے کے بعد سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ بی بی نے ایک بار رخساروں پر رخسار رکھی، بابا میرے بالیاں چھین لی گئی، بابا بھوکیوں کی چادریں چھین لی گئی، بابا یہ گزرا یہ گزرا۔ یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اٹھا، اور اٹھنے کے بعد خدا اللہ پڑھنے کی حکمت ہے، یہ مرحوم کہتا ہے کہ میں اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں نے ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، دوسرا ہاتھ